ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملائیشیا سے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ رپورٹ یوں تو ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی ملائیشیا کے شہر کوالالمپور اور پورے ملائیشیا میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے مختلف پروگراموں کا انعقاد کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس میں سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی 3 بڑی نمائندہ اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں منہاج القرآن انٹرنیشنل دعوت اسلامی ملائیشیا اور TLP ملائیشیا کے مرکزی ذمہ داران نے مشترکہ طور پر پروگرام میں شرکت کی، جو گزشتہ دنوں کوالالمپور کے مرکزی علاقے چوکٹ جہاں پاکستانی ریسٹورانٹ کی بہار ہے کے اندر سراو العرفان میں منعقد کیا گیا، جس کا اہتمام TTSJ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین MS اطہر قریشی اور منتظمین میں عدنان حنیف قادری، یاسر سجاد احمد، حمزہ مجاہد سر فہرست تھے۔ پروگرام کی صدارت منہاج القرآن انٹرنیشنل ایشیا کے صدر عبدالرزاق بھٹی کے حصے میں آئی، جبکہ مہمان خصوصی دعوت اسلامی ملائیشیا کے مرکزی رہنما علامہ محمد خلیق احمد مدنی تھے، جبکہ نعت خوانی کا شرف حاصل کرنے والوں میں سید سجاد شاہ، سید آصف شاہ، منہاج القرآن ملائیشیا کے رہنما حافظ نعیم اور دیگر نعت خواں نے حصہ حاصل کیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز مسجد کے امام حافظ شریف الاسلام کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جبکہ اطہر قریشی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے انقابت کے فرائض انجام دیا، جس پہ تمام شرکائے محفل نے انہیں داد دی اور خاص طور سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر نے ان کی نقابت کو سراہا۔ یہ ملائیشیا میں 1500 سالہ جشن مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حوالے سے بہت پہلا اور بڑا منفرد پروگرام تھا۔ پروگرام کے دونوں مقررین کا انداز انتہائی مختلف تھا، لیکن موضوع اور ایک ہی تھا کہ عشق مصطفیٰ کی شمع کس طرح نوجوان نسل کے دلوں میں روشن رکھے جائے۔ علامہ خلیق احمد مدنی نے اپنے مخصوص انداز میں محبت پہ بردم لہجے میں اللہ کے حبیب کے اسوائے حسنہ طرز زندگی کی روشنی ڈالی۔ حاضرین مجلس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس شمع رسالت پہ پروانوں کی پاک محفل میں آئے ہیں، ہمیں یہاں سے آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر کے لے جانے میں ہمارے لیے کامیابی ہے کہ جب پنجگانہ نماز کی پابندی ہر حال میں ہم سب مسلمان پہ فرض ہے۔ عبدالرسول بھٹی نے کہا کہ عشق مصطفیٰ ہماری پہچان، اللہ نے اپنے حبیب کائنات کی جان کو تمام چیزوں پہ گواہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا، جس سے یہ مطلب صاف اور واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ نقیب TTSJ گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین MS اطہر قریشی نے اپنے القابات سے محفل کے اندر ایسی جان ڈالی کہ ہر زبان کے اوپر نعرے تکبیر رسالت یا رسول اللہ کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے گونجتے رہے۔ پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس پروگرام میں ملائیشیا میں موجود تمام اہل سنت والجماعت کے نمائندہ تنظیموں کے مرکزی رہنما موجود تھے، جس میں دعوت اسلامی ملائیشیا کے علامہ محمد خلیل مدنی، منہاج القرآن کے عبدالرسول بھٹی اور تحریک لبیک کے مرکزی امیر ملائیشیا سجاد خان سیفی کے ساتھ بڑی تعداد میں بزنس سرکل اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد۔ انتہائی محترم سینئر صحافی علی سولنگی 11 نیوز کے بیورو چیف شیخ محمد ثاقب شامی 92 کے جوید الرحمان قرآن ایکسپریس نیوز الجزیرہ کے طارق جوید، شاہد بٹ، طارق بٹ، مٹھو ٹک ٹاک اور بھی شامل تھے۔ پروگرام کے آخر میں اطہر قریشی نے تمام شرکا محفل کو آئندہ کے لیے ہونے والے مرکزی پروگراموں کی تفصیل بیان کیا۔ تمام شرکا محفل سے ہر پروگرام میں شرکت کرنے کی استدعا کی علامہ حضرت خلیق احمد مدنی نے دعائے خیر کروائی، جس میں پاکستان کے سیلاب زدگان، فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ دعا کی گئی۔ پروگرام کے اختتام میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ حاضرین مجلس کے اندر لنگر تقسیم کیا گیا۔ رپورٹ نمائندہ خصوصی وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیسرا پروگرام بعد کے اندر اس میں بھی علماء اکرام خلاف بتائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اس کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں محترم جناب عبدالرسول۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ میرا محبوب اگر بھیجا جا رہا ہے موجود تھا، اگر آ رہا ہے تب بھی پہلے موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے وہ گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے؟ گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی انسان کسی موقع پہ موجود نہیں، اس کی گواہی قبول تو دور کی بات، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کس بات پہ گواہ بنا کے بھیجا یہ نہیں بتایا۔
گویا کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے دست قدرت نے پیدا فرمایا ہے، میرا محبوب اس ہر چیز پہ گواہ ہے، سبحان اللہ، گواہ مطلق ہے، مطلق ہے، ہر چیز پہ گواہی دینے والا ہے، حتیٰ کہ صرف اس چیز پہ گواہی نہیں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس چیز کو میں نے خلقت فرمایا، صرف اس کی گواہی نہیں، پاس معراج کی رات بلا کے اپنا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب مبشر ہے، کیا ہے؟ مبشر، بشارت دینے والا، اور دنیا میں ہمیں نیکی کی بشارت دینے والا، ہمیں جنت کی بشارت دینے والا، ہمیں اس کی بارگاہ میں ہماری نیکیوں کی کامیابی کی بشارت دینے والا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے دیدار کی بشارت دینے والا، ہر چیز کی بشارت دینے والا اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجا میرے پیارے محبوب کو۔ پھر تیسری شان کیا فرمائی کہ صرف بشارت دینے والا نہیں، نذیرہ، ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ایسا انسان جو میرے محبوب سے یا مجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے یا بھٹکتا ہے یا نہ ماننے کی طرف جاتا ہے، تو میرا محبوب اس کو ڈر سنانے والا ہے کہ انسان بچ جا، میرے رب نے تیرے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ آیہ مبارکہ کا ایک مختصر سا مفہوم تھا، اس آیہ مبارکہ کا ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب کو یہ 3 شانیں عطا فرمائیں، اور 3 شانوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تاکہ میرے محبوب کو دیکھ کے وہ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور میرے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ محبوب کو بھیجا، 3 شانوں کا ذکر کیا، اور 3 شانوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں مجھ پہ بھی ایمان لاؤ اور میرے محبوب پہ بھی ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ انسان جن کو میں نے پیدا فرمایا وہ نہ تو میری صورت دیکھ سکتے ہیں نہ میری سیرت دیکھ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ نہ میری صورت دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس نے دیکھنے کی خواہش کی تھی اس کو بھی لن ترانی کی سزا آئی تھی۔ تم نہ میری صورت دیکھ سکتے ہو نہ میری سیرت دیکھ سکتے ہو۔ اگر تم نے میری صورت کو اور میری سیرت کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی صورت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صورت کو اور میرے محبوب کی سیرت دیکھو گے تو مجھ خدا کی صورت اور سیرت تمہیں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر ہم دیکھیں قبلہ نے جو ہمیں کنکلوژن میسج دیا وہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ، بے شک۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو یوں نہیں فرمایا کہ آؤ اسلام قبول کر لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کوہ صفا پہ گئے، کوہ صفا پہ تشریف لے کے گئے۔ اس وقت کوہ صفا ایک سٹیج ہوا کرتا تھا، کوہ صفا پہ تشریف لے کے گئے، اہل قریش کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے دشمن آ رہا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرے گا تو کیا تم مان جاؤ گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تم جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا
کے پالو دلنا کایا مردیاں رہ گئیاں دایاں تے ہاتھ مجھ نے کمال رکھا ہے مجھ کو آقا نے سنبھال رکھا ہے ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے جیوے من گئی یار منائی جا تنوئی کو رب تک گئے ہوئے ہزارا پر سب تیرے تو تھلے تیری ساریاں سوڑیاں بچوں عطا ہو گئی بلے بلے ساری دنیا رب کو لوڑے رب بڑے کھلے ساری دنیا رب ون تک دی رب تک دے تیرے ولے ساری دنیا رب ون تک دی رب تک دے تیرے تم نے پڑھا
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।